نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بہت ہی زیادہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ گھر کے اندر کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یا ان کا کوئی گھر کا فرد ہے جو ان کی بات کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی، وہ گھر سے غصے ہو کر چلا گیا اور کچھ دن گزر گئے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، یہ ان بھائیوں، ان بہنوں، ان دوستوں کے لیے وظیفہ ہے جو لوگ بہت ہی زیادہ اس وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی ان کے گھر کے اندر کوئی چیز تھی وہ گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، اس چیز کے لیے وہ پریشان ہیں۔ تو اگر وہ میرے بتائے ہوئے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ان کی حاجت مل جائے گی۔ اگر ان کا کوئی دوست ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جس طرح کا بھی رشتہ ہے، یا کوئی عورتوں میں سے کوئی بھی عورت کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ اس وظیفے کو اپنے سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے ان الفاظ کو 500 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو شخص اس وظیفے کو 21 دن تک کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن کے اندر اندر اس کو اس کی حاجت مل جاتی ہے، یا وہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ اس کا کوئی پڑوسی ہے، یا اس کا کوئی بھائی ہے، یا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جس طرح کا بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ، وہ کسی بات کی وجہ سے، دل آزاری کی وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان الفاظ کی برکت سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے اور رکھ کر آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ آخر الفاظ کون سے ہیں؟ بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جامع الناس لا ریب فیہ اجمع علی دلتی۔ یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں، یا جامع الناس لا ریب فیہ اجمع علی دلتی، ان الفاظ کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 500 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو بھائی ہے، بھتیجا ہے، جو گھر سے گیا ہے، وہ بھی واپس آ جائے گا، اور جس چیز کو آپ رکھ کر بھول گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب آپ اس وظیفے کو شروع کرنے لگیں تب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو حضور کی ذات پر پڑھنا ہے، اور جب آپ اس وظیفے کو ختم کر لیں، ان الفاظ کو پڑھ لیں 500 مرتبہ، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ نے پھر یہ نذرانہ عرض کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جس حاجت کی آپ دعا مانگیں گے، جس مقصد کی آپ دعا مانگیں گے، جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ حاجت، وہ مقصد آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اس وقت ایک وقت ہونا چاہیے، جس طرح مثال کے طور پر آپ اس کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ میں نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو کریں گا، تو 21 دن تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ میں نماز فجر کے بعد کروں گا، تو روزانہ آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ اگر روزانہ ایک وقت کے اندر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو جلد از جلد آپ کو اس وظیفے کا رزلٹ ملے گا، اور جلد از جلد آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ کی گھر کے اندر سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گی، اور کوئی مفقود شدہ انسان ہے وہ بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کسی چیز کو رکھ کر بھول گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی انسان کی زندگی کے اندر آسانی آ جائے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔